Live Programs India. آخری مصاحب نمبر 508۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، خوشنو دیے خدا کی وہ نعمت نہ پا سکا۔ کتنا ہے بد نصیب وہ کتنا ہے نامراد، جو مفت میں ملی ہوئی جنت نہ پا سکا۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں اپنی معروضات کا آغاز اس واقعے سے کرنا چاہتا ہوں جسے سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ نامراد آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب بھی چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے تحقیق کرنا شروع فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا، مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا، یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز کے لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، ابھی اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ اس ضعیف کی بات سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور ولدنا خلف سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ حضرات، یہ جملہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال اپنے والدین سے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، جو والدین کے علاج پر خرچ نہیں کرتے، جو ماں اور باپ کو اپنے گھر میں ایک زائد اور اذکار رفتہ شے سمجھتے ہیں۔ حاضرین، ماں اور باپ ان الفاظ میں شہد کی سی حلاوت اور دنیا بھر کا سکون بھرا ہوا ہے۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی انگلیاں جب ہمارے سروں پر ہوتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کی ساری خوشی ہمارے سروں پر رقص کر رہی ہے، اور باپ کی پرز شفقت نگاہ عزائم میں حوصلہ و جلا عطا کرتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز اپنی شکل بدل دیتی ہے لیکن ماں اور اس کی ممتا میں کچھ فرق نہیں آتا۔ دنیا کا کوئی رشتہ والدین سے زیادہ محترم نہیں۔ والدین کے لیے سب سے خوبصورت چیز اولاد ہوتی ہے، اور جس طرح پھول مسل دینے کے بعد بھی خوشبو دیتا ہے، والدین ہر حال میں دعائیں دیتے ہیں۔ اے لوگو، والدین سے ہمدردی کی توقع رکھنے کے بجائے والدین کے ہمدرد بن جاؤ۔ خالق کائنات نے اپنی بندگی کے بعد بندوں پر سب سے اولین فرض وبالوالدین احسانا قرار دیا ہے۔ کہا گیا والدین سے حسن سلوک کرو، اور ہاں، حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھو۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو ہجرت و جہاد پر فضیلت دی ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر ماں باپ کافر و مشرک ہو تو بھی ان سے حسن سلوک کرتے رہو۔ مجھے بتاؤ کہ ایسی عظیم الشان تعلیم کسی اور مذہب نے دی ہے؟ غافل رہا حقوق و فرائض سے جو بشر، دنیا و آخرت میں وہ راحت نہ پا سکا۔ حضرات، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہیں تمہاری جنت ہے اور وہیں تمہاری دوزخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ افسوس، صد افسوس ہے ہمارے اوپر، آج ہم اپنے والدین کی ان تمام مشقتوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ہم اپنے والدین کی کچھ وقات نہیں سمجھتے، ان کے تکلیفوں پر کچھ ندامت نہیں آتی۔ ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل سے رخصت ہو گیا۔
اے درہ یتیم کا نام لینے والوں، ذرا اس درہ یتیم کے عمل کو تو دیکھو جس نے اپنی رضاعی ماں کے احترام میں اپنی ردائے مبارک بچھا دی اور اپنی جگہ اپنی رضاعی ماں کو بٹھا دیا۔ جی ہاں، اسی درہ یتیم نے فرمایا خدا کی خوشی اور ناراضگی والدین کی ناراضگی اور خوشی میں ہے۔ اے والدین کے احترام کو پامال کرنے والوں، جاؤ کسی یتیم سے ماں باپ کی قیمت پوچھو۔ کیا ماں باپ کو ناراض کر کے جنت کی اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے تو تعلیم دی کہ والدین کے عظیم احسانات کے پیش نظر ان کے وہ جائز مطالبات بھی خوشی خوشی پورے کیے جائے جو آپ کے ذوق و مزاج پر گرا ہو۔ اے سعادت مند انسانوں، والدین کی خدمت کو اپنا طرہ امتیاز بنا لو، کیونکہ خدا اور رسول کے بعد یہی قابل احترام ہستیاں ہے۔ جس طرح درخت پتھر کھا کر پھل دیتا ہے، والدین ساری تکلیفیں جھیل کر بھی اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ وہ مالی ہے جو اپنے چمن کو خزاں سے بچا بچا کر اپنے خون پسینے سے سینچتے ہیں اور اپنے پھولوں کو ہر خزاں و بہار سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے آسمانی تحفہ ہے۔ حضرات، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کا وجود باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے غیر مترقبہ ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی قدر و عظمت کو دل و جان سے قبول کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Live programs India.